سازش ہے دعوت اسلامی کے بارے میں. کل برسوں بھی کسی نے 2-3 دن پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم کو تو یوں بولتے تھے کہ وہ دعوت اسلامی والے تو یوں ہیں, اہل بیت کو نہیں مانتے لوگ. تو پھر آ کر میں نے دیکھا تو اہل بیت کا روز ڈنکا بج رہا ہے, اتنا چرچا ہو رہا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, مانتے نہیں ہیں. تو یہ ان کا ذہن صاف ہوا. تو اسے کتنوں کو سوشل میڈیا کا دور, سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی کچھ لوگوں کا ذہن ہے اس طرح کا, آ کر دیکھیں تو پتہ چلے. تو وہ ایک سنی سنائی باتوں میں آ کر بعض لوگ اس میں قصدن بھی کرتے ہوں گے, سمجھے, وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہوں گے, ہم سمجھ میں نہیں آتے ہوں گے ان کی. تو وہ ہر ایک کی سمجھ میں کوئی دعوت اسلامی آ جائے ضروری بھی نہیں ہے, لیکن جھوٹ بولنا خدا کو کیا جواب دیں گے کہ یہ ہمارا مطلب سورج چمک رہا ہے, سورج کے دن دہاڑے انکار کرنے والا اندھا بھی نہیں ہو سکتا, اندھے سے بھی بڑھ کر ہے. اندھے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. تو اتنا ہے کہ اظہر من الشمس, ہم مطلب ہے کہ اہل بیت کا ذکر خیر آج سے نہیں زمانے سے کرتے آ رہے ہیں, پھر بھی بولتے اہل بیت کو نہیں مانتے. تو کیسا مانے, یعنی کس طرح مانے آپ بتائیں. الحمدللہ نیازیں بھی کرتے ہیں, نیاز حسین کے نیاز باکس یہ کس نے سکھایا؟ دعوت اسلامی نے تو سکھایا آپ نے کو کہ نیاز حسین, نیاز علی اصغر کس نے سکھایا آپ نے کو؟ دعوت اسلامی نے تو سکھایا یار. تو پھر بھی ہم تم کرو, تم تو یہ کرتے نہیں ہو. آپ لوگ نیاز کھاتے ہیں, ہم نیاز کھلاتے ہیں. کل آپ کو کھچڑا کھلایا تھا دعوت اسلامی نے, عاشقہ نے امام اہل سنت, عاشقہ نے صحابہ اہل بیت کرتے کل کھچڑا تھا نا بڑی رات کو. اس میں افطار کے بعد کچھ لیٹ ہو گیا تھا, کچھ کو جلدی ملا تھا, ٹریفک جام ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, کچھ لیٹ ضرور ہوا تھا. لیکن کل وہ کیونکہ یہ اور فیس پر کہ محرم صرف میں کھچڑا کھلایا جاتا ہے نیاز میں, تو جائز تو ہے, کوئی حرج تو نہیں اس میں. تو یہ ہم نے کھلایا تھا. میں نے کتنا کھایا تھا کھچڑا اتفاق سے. مطلب میں جب مدنی مذاکرے کے بعد گیا نا گھر, تو سیڑھی کے پاس پہنچا تو کھچڑے کا تھال جو ہے نا, کچھ اس میں سے کھایا ہوا تو وہ کسی میرے ساتھ منگایا اس نے. تو میں نے کہا یار یہ, اس نے پوچھا یہاں کھا سکتے ہیں؟ یہاں کیسے کھائیں یار, تو فیضان مدینہ کا کھچڑا فیضان مدینہ میں کھانا چاہیے. اب تولا میں تو اب اس کو چکھ بھی نہیں سکتا, پھر اب کیا کریں, واپس فیضان مدینہ جائیں, وہاں جا کے کھائیں تو کھا سکتے ہیں. تو میں مطلب ہم تھوڑا چل کر جہاں فیضان مدینہ کی لفٹ ہے, اس لفٹ کے باہر کھڑے ہو گئے کہ یار وہ حصہ جو بنا ہوا تھا بھائی یہ تو فیضان مدینہ ہے, یہ عمارت فیضان مدینہ کی ہے. پھر وہاں ایک چمچ میں نے کھائی تھی کل کے کھچڑے کی, وہ بھی اتفاق سے مجھے مل گیا. تو میں نے کہا ہم تو نیاز کھلاتے ہیں, الحمدللہ کھاتے بھی, میرے برکت کے لیے. نفس بھی ذرا وہ مائل ہو گیا تھا, ٹھنڈا ٹھنڈا کھچڑا تھا لیکن بہرحال لذیذ تھا, ایک چمچ کھایا تھا. یہ صرف بات پر بات نکلی. تو اور یہ بھی مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ جب فیضان مدینہ کے لیے کسی نے دیا کہ فیضان مدینہ میں کھلاؤ, یہی ہوتا, سمجھ میں یہی ہوتا ہوگا, فیضان مدینہ کے لیے چاہیے تو ہاں لے جاؤ, فیضان مدینہ میں کھلا دو. تو اب یہ کہ فیضان مدینہ کے باہر جا کر کوئی کھائے, ہاں بچ گیا, اب کوئی اس کو بچانے کی صورت نہیں ہے. اب یہ تقسیم ہوا کہ بھائی اب لے جائیں گے گھر, اب جو چاہے جہاں کھائے, لیکن ایسی صورت بھی تو ہو تب نا. تو میں نے یہی کہا کہ اندر جا کے کھاتے ہیں الحمدللہ. تو یوں میں نے کھچڑا کھایا کل والا نیاز کا. تو نیازی بھی ہیں مگر پہلے نمازی ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے غوث اعظم, اے اللہ کے بندے, اپنی آرزویں مختصر اور لالچ کم کر اور دنیا سے رخصت ہونے والے کی نماز کی طرح نماز ادا کیا کر. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا, سلطان ولایت ہے رب کی نعمت, اللہ کی رحمت ہے باعث برکت, ہے صاحب عزت, ہے بحر سخاوت, فرما و عنایت, جائے مصیبت,
الحمدللہ آج 1447 ہجری کے محرم شریف کی 11ویں رات ہے اور ہم نے الحمدللہ محالہ 11ویں شریف کی ہے. آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور بعض اوقات جو حفاظ کرام ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ تلاوت کے دوران وہ تھوڑا موو کرتے رہتے ہیں، تو اگر یہی عادت ہو اور نماز کے اندر بھی اس طرح سے موو کرتے رہیں تو کیا اس سے نماز میں فرق پڑے گا؟ رہنمائی فرما دیں، مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیں. ہلتے جلتے ہیں، یہ موو کرتے رہتے ہیں. نہیں، حافظ جو ہوتے ہیں نا وہ پڑھتے پڑھتے کبھی بعض اوقات تھوڑا سا یوں آگے ہو جاتے ہیں. جھومتے ہیں. ہاں، بعض اوقات قدم بھی آگے ہو جاتے ہیں، گھسیٹتے گھسیٹتے ہلتے. اچھا چلتے بھی ہیں؟ یعنی چلتے نہیں ہیں، یوں کرتے ہیں. بعض اوقات جو ہے نا پاؤں بھی ان کی یوں ہوتے ہیں نا، تو بعض حفاظ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صف مسلح کے آدھے مسلح تک بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ یوں نہیں ہوتا کہ ایک ساتھ آ جائیں، وہ پورا سپارہ جیسے شبین پورا بدن جو ہے وہ حرکت میں ہوتا ہے. جی تو وہ یوں پاؤں باقاعدہ اٹھتے نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک گھسیٹا، پھر تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا یوں تو اور گھسیٹ گیا پاؤں. یہ بے خیالی کے اندر ہوتا ہے. یہ نماز کے متعلق نماز میں پوچھ رہے ہیں. اچھا. نماز میں ویسے ارادتن جیسے دائیں بائیں جھومنا، اس کو مکروہ تنزیہ لکھا ہے، ناپسندیدہ ہے. اب اگر کوئی بے اختیار یا اس کی توجہ ہی نہیں تھی اور جھوم گیا یا یوں ہو گیا تو اس کو کیا حکم لگے گا؟ ذرا حافظ صاحب اگر ہوش میں ہی نہیں ہے، جوش میں خالی، اگر تھوڑا ہل جل گئے تو یہ اس کو نماز ٹوٹنا تو کہیں گے نہیں، لیکن ایک ایسا کرنا نہیں ہے. اس کو حافظ صاحبان کو اپنی عادت درست کرنی چاہیے اور اس طرح وہ چلت پھرت نہ کرے. یہ عام طور پہ چھوٹے عمر کے بچے جو ہوتے ہیں نا، چھوٹی عمر جب ہوتی ہے نا تب ایسا ہوتا ہے. بڑے ہو کے عام طور پہ ایسا نہیں کرتے. چھوٹے آپ نہیں کرتے؟ مطلب یعنی جو دیکھا ہے اس حوالے سے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. تو یہ اس سے مطلب بچنا تو ہے، کیونکہ یہ جھومنا نماز میں اس طرح یہ ہے تو منع. جھومتے نہیں، وہ ہلتے ہلتے آگے ہو جاتے ہیں. ہاں، تو یہ بھی ایک اضافی فعل ہے جس کا نماز کے کچھ سنتوں یا مستحبات سے تعلق نہیں ہے. البتہ یہ کہ ویسے تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی جھومتا ہے تو جھومنا چاہیے، بلکہ حدیث میں نا ہاں میرات المناجی میں سنت لکھا نا کہ نماز میں مطلب یہ تلاوت قرآن کریم میں یوں مطلب اچھا یہ ہے بھی ایک فطری امر ہے، لوگ پڑھیں گے یوں، یہ اچھی بات ہے. علاوہ نماز کے قاری صاحبان ہیں، اب وہ یوں کر کے وہ ہاتھ رکھتے کان پر اور آواز بناتے ہیں. اب اس کی حکمت مجھے نہیں پتا، دیکھا ہے کبھی قاری صاحب پرجوش ہوتے ہیں تو پھر یہ یوں کر رہے ہوتے ہیں. خدا جانے حکمت کیا، کوئی قاری صاحب بھی پیغام دیں گے کہ میں بھی کرتا ہوں، مگر میں اپنے استاد کو دیکھ دیکھ کے کرتا، عادت پڑی ہے میری. تو وہ بولیں گے میں نے بھی دیکھا ہے کہ یوں کرتے ہیں. حکمت کیا ہے پتہ نہیں ہے. میں منع بھی نہیں کرتا کیونکہ نماز میں تو نہیں ہے یہ، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں حکمت کیا ہے. یوسف یوں کرتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں. ہاتھ رکھتے ہیں یوں، جیسے اذان والے، اذان دینے والے. واٹ از دس؟ انگلیاں کانوں میں رکھنی ہے. وہ یہ حکمت یہ تھی کہ انگلیاں کانوں میں، پہلے تو مائک نہیں تھے نا، انگلیاں کانوں میں رکھے تاکہ اور زور سے آواز نکالے، مگر اپنے آپ کو یا دوسرے کو تکلیف ہو اس لیے آواز نہیں نکالنی. تو اس کو یوں کان میں انگلی ہوگی نا اچھی طرح تو آواز میں فرق پڑے گا. تو اس کو یوں ہوگا کہ ہاں میری آواز ذرا یہ بڑھی جا رہی ہے، دور دور تک جائے نا آزاد. یہ حکمت تھی. پہلے مائک نہیں تھے، لیکن اب وہ یہ نہیں کہیں گے اب علت ختم ہو گئی تو اب یوں نو کرے. انگلیاں کانوں میں ڈالنی ہے اب بھی، جب تک علماء منع نہ فرمائے، ٹھیک ہے نا. تو کانوں میں ڈالے تو کانوں میں انگلیاں ڈال، پھر اس کو حی علی الصلاۃ جھوم جھوم کے کر رہے ہوتے. میں نے مطلب ہر ایک اپنے اپنے انداز سے لگا ہوا ہے. تو یہ جھومنا نہیں ہے اس میں، اذان میں یوں ہلانا نہیں ہے.
यानी मसनूई कपकपी तारी नहीं करनी, नॉर्मल ये कान में उंगलियां बेशक लगाएं आप,